بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حکومت اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس کے انعقاد سے کیوں خوف زدہ ہے؟ کیوں حکومت اپوزیشن کی کانفرنس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے؟ متحدہ اپوزیشن کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ اپوزیشن مل کر اس حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے؟ امریکی اراکین کانگریس کا خط عمران خان کی رہائی کے لیے کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کے کہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر اگلے انتخابات کے لیے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ آج ان تین بنیادی نکات پر ہم اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل جسے لیجنڈ ہوٹل کہا جاتا ہے، اس میں 2 روز سے ایک قومی کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کانفرنس کا دوسرا اور آخری دن تھا، مگر اس کانفرنس کے انعقاد سے پہلے حکومت کی مشینری، پولیس اہلکار اور ایف سی کے دستے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا، ہوٹل کو سیل کر دیا گیا اور اپوزیشن رہنماؤں کو اس ہوٹل میں داخل ہونے سے روک دیا۔ جب رہنماؤں کو روکا گیا تو پھر بعض رہنما دیواریں پھلانگ کر، گیٹ پھلانگ کر باقاعدہ طور پر ہوٹل میں داخل ہوئے اور انہوں نے مرکزی گیٹ کو کھولا، جس کے بعد اپوزیشن رہنما ایک ایک کر کے ہوٹل کے اندر داخل ہو گئے۔ جب ہوٹل میں داخل ہوئے تو یہ اجلاس کانفرنس روم میں نہیں ہوئی بلکہ ہوٹل کی لابی میں ہوئی، اور اس لابی میں ہوئی کانفرنس کے اندر مختلف رہنماؤں نے اظہار خیال کیا، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، انسانی حقوق کے ایشوز کے اوپر آواز اٹھائی، انتخابات کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور جو ریاستی جبر ہے اس کو ایکسپوز کیا۔ یہ وہ روایتی تقریریں ہیں جو ہر مقام پر، ہر پریس کانفرنس میں، ہر جلسے میں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ ساری باتیں اس پورے کوریڈور کے اندر ہونے والی کانفرنس کے اندر کی گئی۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کانفرنس ہو رہی تھی، دوسری جانب جو انتظامیہ ہے وہ باقاعدہ طور پر ہوٹل مینیجر کا بیان ریکارڈ کروا رہی تھی، اور اس بیان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مینیجر سے یہ کہلوایا گیا دباؤ ڈال کے کہ بغیر اجازت کے اپوزیشن رہنما گیٹ پھلانگ کر ہوٹل کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے زبردستی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اس کانفرنس کو طاقت کے ذریعے کنڈکٹ کروانے کی کوشش کی۔ تو اب اس بنیاد پر ہوٹل مینیجر کی درخواست کے اوپر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید انتظامیہ ایک باقاعدہ طور پر ایک پرچہ درج کروا دے گی۔ اس پرچے کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا ہوگی، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، کیونکہ گزشتہ روز ہی اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ ہوٹل مینجمنٹ کے اوپر بہت دباؤ ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس کسی بھی قیمت پر اس ہوٹل میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں تک باقاعدہ طور پر بتایا گیا تھا بعض رہنماؤں کی جانب سے کہ جو کانفرنس ہے، جو پہلا مقام اس کے لیے طے کیا گیا تھا، انتظامیہ نے وہاں پر اجازت نہیں دی، پھر ایک دوسرے مقام کا فیصلہ کیا گیا، اس جگہ کو بھی اور انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، پھر ایک تیسرے مقام کا انتخاب کیا گیا کانفرنس کے لیے، وہاں پر بھی اجازت نہیں دی گئی، اور اب یہ چوتھا مقام تھا لیجنڈ ہوٹل، جہاں پر اپوزیشن رہنماؤں نے فیصلہ کیا اور ان کو باقاعدہ طور پہ ہوٹل مینجمنٹ کی رضامندی ان کے ساتھ موجود تھی اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈیوز بھی پے کیے۔ مگر اس سب کے باوجود اس ہوٹل کو آج باقاعدہ طور پر وہاں پہ ایک خوف کی ایک فضا تھی، ایک طاقت کا اظہار تھا، حکومت بلڈوز کرنا چاہتی تھی اس کانفرنس کو۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر حکومت خوف زدہ کیوں ہے؟ چند رہنما، اور وہ بھی ایک بند کمرے کے اندر اجلاس کر رہے ہیں، جتنی گفتگو وہ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری گفتگو اور رات کو 7 سے لے کے رات 11 بجے تک آپ کو ٹاک شوز کے اندر سننے کو ملتی ہے، وہ سارے وہی پرانے الزامات ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کیوں خوف زدہ ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
ابھی تو یہ رہنما بند کمرے کے اندر کانفرنس کر رہے ہیں، جب یہ تحریک سڑکوں کے اوپر نکلے گی تو پھر حکومت کی حالت کیا ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر حکومت کو ایک ٹاسک ملا ہوا ہے، جانے میں یا انجانے میں حکومت خود اس کیمپین کو، اپوزیشن کی اس تحریک کو کامیاب بنانا چاہتی ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جس کے ذریعے یہ کانفرنس، یہ تحریک اپنے مقاصد کو اچیو کرے۔ کسی بھی اپوزیشن احتجاج کی کامیابی کا جو سب سے بڑا یارڈ سٹک ہے، پیمانہ ہے اس کو جج کرنے کا، وہ اس کا امپیکٹ ہے کہ امپیکٹ کیا کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کانفرنس اپنا امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ ایک ایسی فلم جو سینما میں چلنے سے پہلے ہی اس کے سارے ٹکٹ بک چکے ہیں، وہ ایک سپر ہٹ فلم بن چکی ہے، اب ایک ٹریلر آیا ہے اور اس ٹریلر نے اتنی پذیرائی حاصل کر لی ہے، حکومت کے اعصاب کے اوپر وہ اتنی سوار ہو گئی ہے کہ اس کو اب کسی بھی قسم کا کوئی اور کامیابی کی اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن نے تو صرف ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے اور جگہ اناؤنس کرنی ہے، اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی ٹیکنیکلی باقاعدہ طور پر ہر چیز، ہر کام وہ بڑے طریقے سے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور بڑی اسٹرانگ طریقے سے یہ کیمپین کامیاب ہو جائے گی۔ اب دو پیمانے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہے مریم نواز کی صورت میں کہ وہ نارووال کے اندر جلسہ کر سکتے ہیں، عوامی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں، سرکاری وسائل کے ذریعے کر سکتے ہیں، سرکاری ملازمین کے ان جلسوں میں حاضریاں لگا سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان کے اندر جلسہ کر سکتے ہیں، ان کو جلسے کے لیے تمام سپورٹ ریاست کی درکار ہے، مگر اپوزیشن کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب تو کانفرنس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے سپیس وہ کم ہو رہی ہے، اور جو میسج جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ وہ ایک غیر جمہوری میسج جا رہا ہے۔ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، اور جب یہ حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ تو یہ ووٹ کو عزت دینے والے لوگ، یہ جمہوریت کی باتیں کرنے والے لوگ، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ ہی کلہاڑا مار رہے ہیں۔ یہ جتنا اپوزیشن کو، اگر کون سی قیامت آ جاتی، اگر یہ کانفرنس ہو جاتی، کون سی قیامت آ جاتی، بلکہ الٹا یہ اپوزیشن کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں، اربوں روپے کے اشتہارات شائع کر رہے ہیں کہ آپ نے ترقی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دی ہے، تو آپ اپوزیشن کو موقع دیتے کہ وہ پبلک میں جاتے، پبلک کو موٹیویٹ کرتے، پبلک کو انگیج کرتے، وہ اتنا بڑا پاور شو کرتے کہ وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے وہ کانفرنس جو 5ویں نمبر کی خبر تھی، آپ نے اس کو پہلے نمبر کی خبر بنا دیا صرف اس ایک ایکشن سے۔ اب اپوزیشن کے لیے تو دفعہ 144 ہے، اپوزیشن کے لیے کرکٹ میچز کا بہانہ ہے، اپوزیشن کے لیے غیر ملکی وزراء اعظم کا، سربراہان مملکت کا کارڈ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، مگر آپ کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے۔ تو آئی تھنک کہ چیزیں بدل رہی ہیں، اب چیزیں اس طریقے سے بدل رہی ہیں کہ ایک طرف تو حکومت طاقت کے ذریعے یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو نکلنے نہیں دے گی، اور اپوزیشن کو نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نکل رہا ہے تو اپوزیشن کو انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپوزیشن نے تو صرف اسٹیٹمنٹ دینی ہے، جی مینار پاکستان پہنچ جائے، باقی پنجاب تو آپ نے خود سیل کر دینا ہے کنٹینر لگا کے اور شہر بند کر دینا، تو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو لیکن دوسری طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت پریشان ہے، حکومت پینک کر رہی ہے، اور اس کی پریشانی کا اظہار یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ وہ اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کی ملاقاتوں کا جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے وہ انتخابی پروسیس کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کر رہے ہیں۔ میاں صاحب سے ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کو وقت نہیں دیتے، مخصوص لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، عام لیڈر سے وہ ملتے بھی نہیں ہیں، اور اگر قومی اسمبلی میں ان کی حاضری کی بات کی جائے تو پہلے پارلیمانی سال میں میاں نواز شریف نے اور حمزہ شہباز شریف نے، جو جمہوریت کے نیلسن منڈیلا ہیں،
बाय द वे, उन्होंने सिर्फ 5 इजलासों के अंदर शिरकत की है। तो ये उनकी पार्टिसिपेशन है जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए उनकी खिदमत है, लेकिन वो एक पार्टी के सरबराह हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से। अपोजिशन के जो इत्तेहाद है, बेसिकली इसके अंदर 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक पीटीआई है, दूसरे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और तीसरी जमात इस्लामी है। अब पीटीआई, जमात इस्लामी और फजलुर रहमान, इन तीनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। इनमें से कोई एक बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो किसी कॉमन एजेंडे पे अब तक हो। पीटीआई का मसला इमरान खान साहब हैं, उनकी रिहाई है, उनके मुकदमात हैं, और एक कॉमन ग्राउंड है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, इलेक्शन जाली और फ्रॉड था। फजलुर रहमान साहब हैं, फजलुर रहमान साहब नए इलेक्शन चाहते हैं और अगले इलेक्शन में वो अपना हिस्सा चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है, हुकूमत को सपोर्ट किया है, और फजलुर रहमान साहब वही शख्सियत हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनका मैंडेट चोरी करके पीटीआई को दिया गया। तो पीटीआई और फजलुर रहमान साहब एक दूसरे के ओपोनेंट भी हैं बाकायदा तौर पे, और उनको ये भी लगता है कि माजी में उनको पीडीएम के जरिए नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया, तो अब इमरान खान साहब भी उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनके हाथ क्या आएगा और उनको क्या मिलेगा रोल में से। और फिर जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी को पता नहीं है, कंफ्यूज है कि वो करना क्या चाहती है। वो ना वो हम ख्याल बनना चाहते हैं, ना वो किसी के साथ चलना चाहते हैं। उनकी जो सोलो फ्लाइट का तजर्बा है वो अब तक तो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, ये स्ट्रेट पावर रखते हैं, ये लोगों को निकाल सकते हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ क्राउड है। अगर ये तीनों मिल जाए तो एक लीथल कॉम्बिनेशन है। बाकी रह जाते हैं सिंगल सीट वाले लोग। शाहिद खान अब्बासी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर है, महमूद खान अचकजई एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी है, बलूचिस्तान में एक मखसूस तबका है जो उनको फॉलो करता है। तो इसी तरीके से जो जेडीए के रहनुमा है, उनकी भी मखसूस किस्म की लॉबीज़ हैं और मखसूस एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अपोजिशन है इसके लिए अभी तक कॉमन एजेंडा नहीं है, और फजलुर रहमान साहब को भी ये नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बारगेन किस तरीके से करनी है। और वो इस पूरी अपोजिशन को कैश करवाना चाहते हैं। अपोजिशन उनको कैश करवाना चाहती है और वो अपोजिशन को कैश करवाना चाहती हैं। अब कौन किसको कैश करवाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक लास्ट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदार हैं जो कांग्रेस के रुकन हैं। इन दोनों की जानिब से खतूत लिखे गए हैं। जो विल्सन की जानिब से लिखे गए हैं, ऑगस्ट की जानिब से लिखे गए हैं वज़ीर ख़ारजा को, और उनसे कहा गया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव डालें, और उनके दबाव के नतीजे में ही यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे अभी इमरान खान के हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर कम नहीं हुआ इस गवर्नमेंट के ऊपर। इस गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आज की ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की वजह से कामयाब नहीं हुई, बल्कि ये हुकूमत के उस ऑपरेशन की वजह से कामयाब हुई है जिसके ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश की गई है। और लग ही रहा है कि हुकूमत के असाब पर इमरान खान साहब, अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस और इनका इत्तेहाद असाब पर सवार हो गया, और उनको लग रहा है कि हुकूमत की परेशानी और पैनिक बता रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इस हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। जो अपोजिशन बंद कमरे में बर्दाश्त नहीं हो रही, जब वो सड़कों पर निकलेगी तो फिर उसको बर्दाश्त कैसे किया जाएगा। जिस हुकूमत के खिलाफ बंद कमरों में होने वाली मीटिंग का इतना इरताश और जल्जला है, जब वो पब्लिकली ओपनली निकलेंगे तो फिर क्या होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल यार खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।